اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ سے فارغ ہو کر آئے تو الحمدللہ اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ مشرکین کے ساتھ جنگیں ختم ہو گئی، 10 سال تک کے لیے معاہدہ ہو گیا، اسلام الحمدللہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اب ضرورت تھی کہ اسلام کا پیغام دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی دیا جائے، یعنی جو شام میں، روم میں، فارس میں جو لوگ آباد ہیں ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس دور میں نہ میڈیا تھا، نہ موبائل تھا، نہ ذرائع ابلاغ تھے، اور نہ اس طرح کا کوئی جدید نظام تھا کہ لمحوں میں کوئی بات پوری دنیا میں پھیل جائے۔ تو ضرورت ہوتی تھی اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے قاصد کے ذریعے، خط کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد اب آپ نے مختلف ممالک کے لوگوں کو خطوط لکھنا شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب شاہان عالم کے جتنے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے۔ ان میں سب سے پہلے ایک اہم خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے وہ قیصر روم کو خط لکھا۔ روم ایک چونکہ بڑی سلطنت تھی، روم اور فارس یہ اس دور کی بڑی سلطنتیں تھیں، آج کے الفاظ میں جیسے انہیں سپر پاور کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خط لکھا، اور یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے روانہ کیا۔ خط لکھتے وقت یہ مشورہ سامنے آیا کہ وہ لوگ خط کو تب قبول کرتے ہیں جب اس پہ مہر لگی ہوئی ہو، تو آپ اپنے لیے مہر بنا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنائی، اور اس مہر پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، لیکن وہ لکھا ہوا اس طرح تھا کہ اوپر سطر میں لفظ اللہ تھا، نیچے دوسری سطر میں لفظ رسول تھا، نیچے تیسری سطر میں محمد تھا، یعنی اللہ کا نام پہلے تھا، پھر رسول تھا، پھر محمد تھا، تو وہ ایک مہر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو خط لکھتے تو پھر آپ وہ اپنی مہر سے اس پہ مہر لگا دیتے، تو یہ علامت تھی کہ یہ خط حضور کی جانب سے، کسی اور کی جانب سے یہ خط نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مہر بنانا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خط دیا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ خط لے کر وہاں پہنچے۔ جب یہ وہاں گئے ان سے ملاقات کی، اور ملنے کے بعد حضور کا خط ان کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط دیا تھا اس خط کے اندر انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اور انہیں ایمان کی طرف بلایا گیا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا، تم اہل کتاب میں سے ہو، اہل کتاب میں اگر کوئی ایمان لائے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور خدا نخواستہ اگر تم نے روح گردانی کی، اعراض کیا، تو تمہارے لیے گناہ بھی ڈبل ہوگا۔ یہ خط صحیح بخاری میں موجود ہے۔ خط یہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر یدعوہ الی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی۔ وبعث بکتابی الی دحیہ الکلبی، خط لے کر جانے والے صحابی دحیہ کلبی تھے۔ وامرہ ان یدفعوا الی عظیم بصرہ، اور آپ نے یہ خط دیا کہ جو بصرہ کا بادشاہ ہے اس کو جا کر یہ خط دیا جائے، اور اس سے کہو کہ وہ یہ خط لیدفعوا الی قیصر، کہ وہاں کا یہ جو بادشاہ ہے، گورنر ہے، یہ خط لے کر جائے اور قیصر تک یہ خط پہنچائے۔ خط کا مضمون یہ تھا فَإِذَا فِيهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے خط کا آغاز کیا بسم اللہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا، قرآن کریم میں اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے آپ نے وہاں پر بھی بسم اللہ لکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا بسم اللہ لکھنا سنت عمل ہے۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 190 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم آج کل اپنے مسلمان بھائی کو خط لکھتے ہوئے بسم اللہ نہیں لکھتے، اس کی جگہ 786 لکھ دیتے ہیں، جی خط کی بے ادبی ہوگی، خط گر جائے گا۔ بھائی کیوں گرے گا؟ آپ نے مسلمان کو خط لکھا ہے، اور مسلمان کو پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے اسماء، اللہ کی صفات ہیں، آخر مسلمان کیوں بے ادبی کرے گا؟ حضور نے کافر کو خط لکھا ہے، بسم اللہ لکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا ہے، بسم اللہ لکھا ہے، حالانکہ وہاں تو یہ زیادہ خدشہ تھا کہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ بے ادبی کریں گے۔ اگر وہ کریں گے وہ ان کا عمل ہے، ہم شریعت پہ چلیں گے۔ تو 786 بسم اللہ کے قائم مقام نہیں ہے۔ جو اجر و ثواب بسم اللہ کے لکھنے اور پڑھنے پہ ملتا ہے، لفظ 786 لکھنے پر نہیں ملتا۔ حضور نے یہ استعمال نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا۔
آج کے دور میں اگر کسی کے مثلا نام ہے اور اس کے نام کا کوئی اگر حروف ابجد نکال دے، حروف ابجد مثلا 140 ہے، 180 ہے، تو کوئی اگر کسی کو کہے 180 ادھر آ جاؤ، 170 پانی لے آؤ، 256 چائے لے کر آ جاؤ، 444 کو کھانے کی دعوت ہے، تو وہ برا سمجھے گا۔ تو جب ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں تو اللہ کا نام جو ہے تو وہاں بھی غلط ہے۔ تو بہتر ہے ہمیں بسم اللہ لکھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نام کی ترویج ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں معروف ہو اور لوگ اس طرف آئیں۔ اللہ نے بسم اللہ میں بڑی طاقت رکھی۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب شاہ روم نے حضرت عمر کو خط لکھا تھا اور کہا تھا میرے سر میں درد ہے، آرام نہیں آتا، حضرت عمر نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دیا اور ٹوپی میں رکھا، سلائی کروا کے دی، کہا یہ ٹوپی سر پہ رکھ دو۔ جس وقت وہ ٹوپی سر پہ رکھتا آرام آ جاتا، ٹوپی سر سے نیچے اتارتا سر میں دوبارہ درد ہو جاتا۔ تو بادشاہ سوچنے لگا ٹوپی میں جادو کیا ہے۔ اس نے ٹوپی کو جب کھولا تو اندر کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے بسم اللہ میں ایسی طاقت رکھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کے سامنے یہ بات آئی کہ انہوں نے زہر رکھی ہوئی تھی، مشرک اور مجوس کے لوگ تھے، کہا یہ زہر اس لیے رکھی اگر مذاکرات نہیں ہوتے ہم یہ زہر پی لیتے ہیں تاکہ مر جائیں۔ خالد بن ولید نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مسنون دعا پڑھی، پورے زہر کو پی لیا، کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو امام رازی لکھتے ہیں اللہ نے بسم اللہ میں بڑی طاقت رکھی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور نے خط میں پہلے بسم اللہ لکھا، پھر اپنا نام لکھا، میں محمد عبد اللہ و رسولہ، یہ محمد کی طرف سے، تاکہ پہلے ہی شروع میں پتہ چل جائے خط لکھنے والا کون ہے۔ آج کل ہمارے ہاں خط لکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا میسج ہوتا ہے، فون پہ بات ہوتی ہے نام ہی نہیں بتاتے، کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ او بھائی کہاں سے پہچانے، علم غیب تو نہیں، اپنا نام بتایا جائے، تعارف کیا جائے۔ تو حضور نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا کہ خط کس کی طرف ہے، محمد کی طرف سے۔ محمد کون ہے، عبداللہ ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ جتنے پیغمبر ہیں سب اللہ کے بندے، تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں۔ اپنے تعارف کے بعد فوراً لفظ لایا ورسولہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جس کو خط لکھا اس کا نام، کہ یہ خط کس کے لیے، الی ہرقل عظیم الروم، روم کے بادشاہ کی طرف۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے لیکن اللہ نے اس کو کوئی عہدہ اور منصب دیا ہے تو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ، اختلاف رائے آدمی رکھے گا، لیکن اگر اس کا کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے تو اس کا لحاظ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خط میں لکھوایا، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہوگی جو ہدایت پہ چلے گا۔ السلام علیکم نہیں لکھوایا، کیونکہ السلام علیکم یہ اس کو خطاب ہوگا جو مسلمان ہو، اس لیے کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہوں، اور حالت کفر میں انسان سلامتی اور رحمت کا مستحق نہیں۔ سلامتی تب ہوگی جب وہ ایمان کی حالت میں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فصیح جملہ لکھوایا، سلامتی ان پر ہے جو ہدایت پہ چلیں۔ اما بعد، دیکھیں خط کتنا مختصر ہے، پیغمبر کا لمبا چوڑا خط نہیں ہوتا، بڑا مختصر خط۔ فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لے کر آؤ تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اگر تم اسلام لاؤ گے اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا۔ وان تولیت فعلیک اسم الارسیین، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نے آگے قرآن کی آیت لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو میرے اور آپ کے درمیان برابر ہے، یعنی اس نقطے پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ عبادت ہم نہیں کریں گے سوائے اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہیں بنائیں گے۔ بس اگر تم روگردانی کرتے ہو تو تم گواہ رہو، یقیناً ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خط ان کو دے دیا۔ اب جب یہ خط ہرقل کو ملا تو یہ بڑا دانا اور سمجھدار آدمی تھا، عقل مند تو تھا، تو جیسے اس کو خط ملا تو یہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ پیغمبر کا خط ہے، اور ان جملوں کی فصاحت بھی بتا رہی ہے کہ یہ پیغمبر کا خط ہے۔ تو اب یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے لوگوں کو کیسے بتاؤں اور ان کے سامنے کیسے بات رکھوں۔ جب اس نے خط پڑھا، اپنے گورنروں کو بتایا کہ اس طرح خط میرے پاس آیا ہے اور اس پیغمبر نے مجھے ایمان کی دعوت دی ہے،
تو سب کے سامنے یہ بات رکھی. پھر اس نے کہا ایسا کرتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں مزید معلومات ہمیں ملنی چاہیے کہ یہ پیغمبر کون ہے، کس قبیلے کا ہے، خاندان کیا ہے، کہاں اس کی پرورش ہوئی، یہ معلومات ہمیں مل جائیں. تو اس نے کہا دیکھو عرب کا کوئی قافلہ تو نہیں آیا ہوا، اگر کوئی قافلہ آیا ہے اس میں کوئی ان کا رشتہ دار ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے کا ہو، اس کو بلا کر لے کر آؤ، اس سے سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ساری معلومات اس پیغمبر کے بارے میں مل جائیں. تو ہرقل نے پیغام بھیجا کہ روم کے اندر اگر کوئی تجارت کے لیے آئے مکہ سے ان کو بلاؤ. تو وہ لوگ گئے، تلاش کیا، پتہ چلا کہ قافلہ آیا، اور اس قافلے کے اس وقت بڑے تھے ابو سفیان، اور ابو سفیان اب تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان کو پیغام پہنچا کہ وقت کا جو بادشاہ ہے یعنی ہرقل وہ تمہیں بلا رہا ہے. ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت کے اس بادشاہ کے دربار میں آ گئے. اب سارے اس کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے جتنے وزراء ہیں وہ سب بھی بیٹھے ہیں. تو اب ہرقل نے ابو سفیان سے کہا تم ان کے قریب ہو رشتے میں؟ انہوں نے کہا جی قریب ہوں، یعنی میں عرب میں ہی رہتا ہوں، خاندان کے اعتبار سے میں ان کے قریب ہوں. ابو سفیان کو اس نے سامنے کھڑا کیا ہرقل بادشاہ نے، اور پیچھے جو ان کے ساتھ آئے تھے ان کو پیچھے بٹھایا، اور پھر کہا میں جتنے سوال کروں گا تم نے جواب دینا ہے. درمیان میں ترجمان تھا کہ جو ہرقل کی بات ابو سفیان کو بتاتا، اور وہ عربی جانتا تھا، ترجمان ابو سفیان کی بات کا ترجمہ کر کے ہرقل کو بتاتا. اور ابو سفیان کے پیچھے اس نے لوگوں کو بٹھا دیا، کہا اگر یہ کوئی بات جواب ٹھیک نہ دے تو تم لوگ پیچھے سے گردن ہلا دینا کہ صحیح نہیں کہہ رہا، اور صحیح بات کہے تم گردن ہلانا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اب ابو سفیان کہتے ہیں مجھے یہ ڈر تھا اگر میں کوئی بات ایسی کہہ دوں جو ٹھیک نہیں ہے تو میرے پیچھے جو لوگ ہیں یہ تو میری تکذیب کریں گے اور میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی. تو اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن عرب کے لوگ جھوٹ سے بچتے تھے. اب ابو سفیان کو سامنے بٹھایا، باقیوں کو پیچھے. اب ہرقل سوال کر رہا ہے، اس کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا دانا اور سمجھدار انسان تھا. اس نے جو ابو سفیان سے سوالات کیے ہیں وہ ٹوٹل 8 سوالات کیے ہیں. سب سے پہلا سوال اس کا تھا، درمیان میں ترجمان کو کھڑا کیا اور کہا ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو نسب کے اعتبار سے قریب ہے اس شخص کے کہ جس کے نبی ہونے کا گمان ہے. تو ابو سفیان نے کہا فقلت وانا میں ہوں، فاجلسونی بین یدیہ واجلسوا اصحابی خلفی، تو اس نے مجھے سامنے بٹھایا، میرے ساتھیوں کو پیچھے. ثم دعا بترجمانہ فقال قل لهم انی سائل عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبی، میں ان سے اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ جس کا گمان یہ ہے کہ وہ نبی ہیں. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، کہا اگر یہ مجھے جھوٹ بولے تم لوگ اس کی تکذیب کر دینا. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ أَن يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذِبْتُهُ، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی میری تکذیب کریں گے تو میں کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا، لیکن مجھے ڈر تھا میرے ساتھی پیچھے سے کہیں ایسا نہ ہو میری تکذیب کریں، اس لیے میں نے کوئی بات نہیں کی. اب سب سے پہلا سوال ہرقل نے پہلی بات پوچھی، ترجمان سے کہا سلہ کیف حسبہ فیکم، یہ پوچھو اس پیغمبر کا حسب و نسب کیسا ہے، یعنی کون سے خاندان سے، اونچا خاندان ہے یا نہیں، تمہارے لوگوں کے درمیان یہ کوئی ادنا خاندان ہے. ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو حسب، وہ تو بڑے اونچے خاندان والے، یعنی آپ علیہ السلام قریش سے ہیں، قریش کا خاندان بڑا اونچا خاندان ہے. اب اس نے دوسرا سوال کیا فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِمْ مِنْ مَلِكٍ، کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد، باپ دادا پردادا میں؟ تو ابو سفیان نے کہا قلت لا، ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا. اس نے تیسرا سوال کیا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کیا تم نے کبھی اس کو آزمایا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو نبوت کے دعوے سے پہلے؟ یعنی جو اس پیغمبر نے تمہارے درمیان زندگی گزاری 40 سال، کیا اس نے اس 40 سال میں کبھی جھوٹ بولا دعوے نبوت سے پہلے؟ قلت لا، ابو سفیان نے کہا میں نے کہا اس پیغمبر نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. اس نے چوتھا سوال کیا پھر وَمَن يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، اس نبی کی پیروی کرنے والے لوگ معزز لوگ ہیں، مالدار دولت والے لوگ ہیں یا کمزور اور غریب لوگ ہیں؟ نبی پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں؟ میں نے کہا بل ضعفاؤہم، اکثر لوگ غریب ہیں، مالدار اور پیسے والے نہیں ہیں. عموماً پیسے والے کو اپنے مال کا تکبر ہوتا ہے اور وہ جلد ایمان نہیں لاتا، اعمال میں پیچھے ہوتا ہے. جو غریب تنگ دست ہوتا ہے اس میں ایمان کی محبت
اعمال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، عاجزی اور تواضع ہوتی ہے۔ اس نے پانچواں سوال کیا ایزیدون ام ینقصون، اس پیغمبر کے ماننے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ دن بدن بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا قال قلت لا بل یزیدون، وہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس نے چھٹا سوال کیا هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل في سخطة له، کیا کوئی آدمی دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوا ہو دین کو ناپسند کرتے ہوئے؟ ایسا ہوا کہ کوئی آدمی اسلام لائے اور پھر شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کر کے مرتد ہو جائے، کیا کوئی مرتد ہوا ہے؟ قال قلت لا، ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی نہیں، جو ایمان لایا ہو مرتد ہوا ہو ایسا کوئی نہیں۔ اس نے پھر سوال کیا ساتواں فہل قاتلتموہ، کیا تم لوگ اس پیغمبر سے لڑتے ہو، تمہاری لڑائیاں ہوئی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہوئی ہیں۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تمہاری لڑائیوں کے درمیان معاملہ کیسا ہوا، یعنی فتح کس کو ملی، شکست کس کو ملی؟ ابو سفیان نے کہا، میں نے اس سے کہا یکون الحرب بیننا وبینہ سجالا یصیب منا ونصیب منہ، ہمارے ان کے درمیان جنگیں بمنزلہ ڈھول کے ہیں، کبھی ہم ڈھول کھینچ کے نکال لیتے ہیں کبھی وہ نکال لیتے ہیں۔ جیسے ڈھول میں آدمی کنویں میں ڈالتا ہے تو کبھی ہم پانی نکال لیتے ہیں، کبھی ڈھول خالی آ جاتا ہے، تو کبھی گویا وہ نکالتے ہیں کبھی ہم، یعنی کبھی ہمیں فتح ہوتی ہے کبھی ان کو فتح ہوتی ہے۔ اس نے آٹھواں سوال کیا فہل یغدر، ہرقل نے کہا کیا وہ نبی عہد شکنی کرتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، وعدہ کر لے وعدہ خلافی کرے؟ ابو سفیان کہتا ہے قلت لا، وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، ہم اس مدت میں چل رہے ہیں، وہی صلح حدیبیہ کی مدت، اس میں ہم چل رہے ہیں، لا ندری ما هو صانع فيها، نہیں معلوم کہ وہ آگے کیا کرے گا۔ تو ابو سفیان کہتا ہے صرف یہ ایک بات میں نے اپنی طرف سے بیچ میں ڈالی ہے، باقی میں کوئی نہیں ڈال سکا۔ اس نے کہا نا ہو سکتا ہے وہ اس صلح حدیبیہ کی مخالفت کر لے، حالانکہ حضور نے یہاں بھی مخالفت نہیں کی ہے، مخالفت بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے، اگلے درس میں عرض کروں گا انشاءاللہ، حضور نے مخالفت نہیں کی۔ جب اس کے سوالات پورے ہو گئے، اب ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، اس نے کہا دیکھو میں نے پہلا سوال کیا تھا انی سالتک عن حسبہ فیکم، میں نے سوال کیا تم سے پیغمبر کے حسب کے بارے میں، فزعمت انہ فیکم ذو حسب، تم نے کہا وہ بڑے حسب والا ہے، وکذلک الرسل تبعث فی احساب قومها، رسول جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو جو بھیجا جاتا ہے قوموں میں وہ بڑے حسب و نسب والے ہوتے ہیں، یعنی ہر رسول بڑے اونچے نسب والا ہوتا ہے، اس لیے تمہارا جواب بالکل ٹھیک تھا۔ دوسری بات جب میں نے تم سے پوچھی هل کان فی آباء ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا، تو تم نے کہا نہیں گزرا۔ فقلت لو کان من آباء ملک قلت رجل یطلب ملک ابیہ، اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا یہ اپنے باپ کی سلطنت کو طلب کر رہا ہے، کہ باپ بادشاہ تھا، دادا بادشاہ تھا، گویا اس کو بھی لالچ ہے کہ یہ بادشاہ بن جائے۔ لیکن جب اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں تو اس کو سلطنت کی یا عہدے اور منصب کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں نے تیسرا سوال کیا اس کے اتباع کے بارے میں کہ اس کے پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں، تو تم نے کہا بل ضعفاؤہم وہم اتباع الرسل، تو ہرقل نے کہا واقعی رسولوں کی اتباع کرنے والے غریب نادار لوگ ہی ہوتے ہیں، مالدار لوگ تو پیسے کے اس میں آ کر بھٹک جاتے ہیں، وہ عموماً قربانی دینے والے نہیں ہوتے، قربانی دینے والے یہی تنگ دست لوگ ہوتے ہیں۔ کہا چوتھی بات جو میں نے تم سے کہی تھی حل کنتم تتہمونہ بالکذب، کہ تم نے کیا کبھی اس کو آزمایا کہ اس پیغمبر نے نبوت سے پہلے جھوٹ بولا ہو، تو تم نے آگے سے کہا نہیں بولا۔ تو ہرقل نے کہا جو آدمی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ جس نے ساری زندگی کبھی انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر معاذ اللہ نے اس کو رسول بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ کہتا۔ تو جب وہ انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پہ کیسے بولے گا؟ پانچویں بات جو میں نے تم سے پوچھی هل يرتد احد منهم عن دینه، کیا اس کے دین میں کوئی آدمی مرتد ہوا ہے دین کو ناپسند کرتے ہوئے؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں ہوا۔ وكذلك الايمان اذا خالط بشاشته القلوب، ایمان کی یہی حالت ہے جب یہ مل جاتا ہے تو دل کو اللہ بشاشت، تازگی، سکون، اطمینان اللہ عطا فرماتا ہے، یعنی جب ایمان دل میں پیوست ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، پھر انسان کبھی بھی دین نہیں چھوڑتا، مرتد نہیں ہوتا۔ دیکھیں آج تک اگر کوئی آدمی معاذ اللہ مرتد ہوا ہے عورت کی وجہ سے ہوا ہے، دولت کی وجہ سے ہوا ہے،
منصب کی وجہ سے ہوا ہے، شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کرتے ہوئے کہ یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ پر یہ حکم ہوتا، ایسا آدمی آج تک کوئی مرتد نہیں ہوا۔ تاریخ میں جو مرتد ہوا دولت، پیسے، عورت کی وجہ سے ہوا ہے، اپنی لالچ، منصب، اپنے اغراض کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسلام کے کسی حکم پر نکیر کرتے ہوئے، ناپسند کرتے ہوئے، یا کہ اس میں کوئی اس کو لچک نظر آ رہی ہو، یا فطرت میں اس سے بہتر کوئی حکم موجود ہو، اس کی نظیر نہیں ہے۔ چھٹی بات، حل یزیدون ام ینقصون، کہ یہ جو میں نے بات پوچھی کہ دن بدن وہ بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں، فزعمت انہم یزیدون وکذلک الایمان حتی یتم، ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ایمان دن بدن بڑھتا ہے۔ ساتویں بات میں نے تم سے پوچھی، جب تمہاری جنگیں ہوتی ہیں آپس میں فتح کس کو ہوتی ہے؟ تم نے کہا تو ڈھول کی طرح ہے، کبھی ہم لے لیتے ہیں، کبھی ڈھول سے وہ لے لیتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ، رسولوں کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے لیکن آخر میں بہتر انجام رسولوں کا ہوتا ہے۔ غلبہ اللہ مسلمانوں کو دیتا ہے، آزماتا تو ہے، کبھی فتح ہوئی، کبھی عارضی طور پہ شکست ہوئی، یہ اس لیے تاکہ جو اتباع کرنے والے ہیں ان اتباع کرنے والوں کے اخلاص کا، تقوی کا، محنت کے ساتھ لڑنے کا، ان کے جذبے جہاد اور قربانیوں کا پتہ چل جائے، لیکن غلبہ اللہ اسلام کو دیتا ہے۔ پھر جو میں نے آٹھویں بات پوچھی، کیا اس نے کبھی عہد شکنی کی؟ اور تم نے کہا کبھی عہد شکنی نہیں کی، کہا رسول واقعی کبھی بھی عہد شکنی نہیں کرتے۔ پھر میں نے نویں بات تم سے کہی کہ کیا کہ یہ اس نے اس سے پہلے ایسی کوئی بات کی ہے؟ تو تم نے کہا نہیں، اس سے پہلے اس کے قبیلے اور خاندان میں کسی نے دعوے نبوت نہیں کیا۔ تو میں نے کہا اگر کسی نے دعوے نبوت کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس نے اتباع کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلا، اس نے بھی دعوے نبوت کر لیا۔ جب قریش میں، عرب میں کسی نے ان سے پہلے یہ دعوے نبوت نہیں کیا تو اس نے بھی نہیں کیا۔ پھر میں نے تم سے کہا ثم قال بما یأمرکم، وہ پیغمبر تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو کہا پیغمبر حکم دیتا ہے یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، وہ پیغمبر حکم دیتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو، پاک دامنی کرو۔ اب ہرقل نے کہا ان یک ما تقول حقا فإنہ نبی، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو واقعی اللہ کا نبی ہے۔ ہرقل نے کہا، روم کے بادشاہ نے، کہ واقعی پھر یہ اللہ کا نبی ہے۔ وقد كنت اعلم انه خارج، مجھے یقین تھا یہ نبی مبعوث ہوگا۔ ولم اكن اظنه منكم، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ تم میں آئے گا، یعنی میں سمجھتا تھا شام میں آئے گا، یہ پتہ نہیں تھا کہ عرب میں یہ نبی آئے گا۔ ولولا انی اعلم انی اخلص فی لاحببت لقاءه، اگر مجھے پتہ چل جائے میں اس پیغمبر تک پہنچ سکتا ہوں تو میں خوب کوشش کر کے پہنچوں گا۔ ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیہ، اور اگر میں اس کے قریب پہنچا میں اس کے قدموں کو دھو کر اس پانی کو پی لوں گا۔ پھر اس نے یہ خط اپنے تمام کے سامنے پڑھا۔ جب ہرقل